ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے، اچانک ہی ایک آدمی سامنے آیا اور سقراط کو برا بھلا کہنے لگا۔ سقراط اس آدمی کی باتوں کا جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا۔ سقراط کو مسکراتے دیکھ کر وہ آدمی اور غصے میں آ گیا اور سقراط کو گالیاں نکالنے لگا۔ نہ صرف سقراط کو بلکہ اس کے خاندان کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ میری باتوں کا سقراط پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ شاگرد نے سقراط سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اور تو اور آپ مسکراتے رہے۔ کیا آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگی؟ کیا آپ کو اس کی کسی بات پر دکھ نہیں ہوا؟ اس کی بات کا جواب دیے بغیر پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں چلتے چلتے سقراط کے گھر تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے سقراط اندر چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا بدبودار تولیہ اور کچھ کپڑے تھے جو لگتا ہے کسی کچرے کے ڈرم سے نکالے گئے تھے۔ سقراط نے وہ تولیہ شاگرد کے ہاتھ میں تھمایا اور بولا کہ یہ لو، اس سے اپنا منہ ہاتھ صاف کر لو اور یہ کپڑے پہن لو۔ شاگرد نے انہیں ہاتھ میں لیتے ہی دور پھینک دیا۔ میں انہیں کیسے پہن سکتا ہوں؟ یہ تو انتہائی گندے اور بدبودار ہیں۔ جس طرح تم ان میلے بدبودار کپڑوں کو قبول نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح میں بھی کسی کے بدبودار الفاظ کو کیوں قبول کروں؟ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر اس کی ان فضول باتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے اتار کر کسی کے دیے ہوئے میلے کچیلے بدبودار کپڑے پہن لیے ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بلا وجہ ہم سے جھگڑ پڑتا ہے اور ہم اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں اور اپنا دن خراب کر لیتے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اسے بھول کر اس آدمی کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے رویے پر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایسے لوگ کوڑے کے ڈرم کی طرح ہوتے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے، فرسٹریٹڈ۔ ایسے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فرسٹریشن کسی نہ کسی پر نکالنی ہوتی ہے اور اپنا کچرا کسی کے اوپر پھینکنا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ ایسے لوگوں کا شکار ہرگز نہ بنیں۔ اگر کوئی کوڑے کا ڈرم آپ کو نظر آئے تو بچ بچا کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جائیں۔ دوستو، کسی کی غلط بات پر ہمیں خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننا چاہیے، کوئی جب مرضی آ کر ہمیں غصہ دلا جائے۔ ہمارے دل اور ہمارے دماغ پر صرف ہمارا ہی کنٹرول ہونا چاہیے۔